بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ پنجاب میں داخل ہو گیا۔ اسلام آباد پہنچ کر جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو نکال باہر کریں گے۔ جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اب جانا ہی پڑے گا۔ وہ رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں، وہ کٹ پتلی گھبرا کے آپ کو دیکھ کے، آپ کے عوامی مارچ کو دیکھ کے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کمی کیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی۔ عمران پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا، یو ٹرن نہیں چلے گا۔ اگر اس ملک کی تاریخ میں مزدوروں کو حق ملا ہے، پیپلز پارٹی نے وہ حق دیا ہے۔ ہم اس کٹ پتلی کو گھر بھیجیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز کے بعد جو عوامی حکومت بنے گا وہ کسانوں کا حکومت ہوگا، وہ ہاریوں کا حکومت ہوگا، اور ہم اس ملک کا ذرائع معیشت کو اپنا پیروں پہ کھڑے کر دیں گے۔ ہم اسلام آباد پہنچ کے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اس غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنے کے لیے۔ عدم اعتماد لے کر آئے، جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو بپائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے اقدامات گھبراہٹ کا نتیجہ ہیں۔ چودھری برادران اقتدار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ سیاست عوامی نہیں ذاتی مفادات کی ہے۔ تحریک عدم اعتماد چودھری برادران کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ بتایا جائے وزیراعظم کے بیرونی دورے کا کیا فائدہ ہوا۔ اپوزیشن کی تحریک جو عدم اعتماد کی یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے۔ تو شجاعت صاحب کی اور پریزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں ملاقات اچھی رہتی ہے، لیکن آج یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور پریزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ 5 سیٹوں سے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو اس سے بہت زیادہ نمبرز موجود ہیں، اس لیے یہ فیصلے ان کے اپنے ہیں، ہم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا تو کام تھا دعوت دینا، ہم نے دعوت دے دی ہے۔ پاکستان کے ہر لیڈر کا بیرونی دورہ کامیاب ہی ہوتا ہے، آج تک کوئی ناکام ہوا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوا ہے ان دوروں سے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آسان نہیں۔ بلاول بھٹو کا مارچ اپنا مارچ ہے، انہیں اسلام آباد آنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے اپوزیشن 23 مارچ کی تاریخ پر غور کرے گی۔ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے۔ میں تو 1 مہینے 1.5 مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ یہ اپنا لانگ مارچ ہے، بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے، اس کی خیر ہے۔ مارچ کے لانگ مارچ پہ وہ سوچیں گے۔ OIC کانفرنس ہو رہی ہے 22 اور 23 کو، اور یہاں تاریخی پریڈ ہوتی ہے 23 مارچ کو۔ اگر انہوں نے شوق ہی ہو پورا تو وہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں، اور یہ جو اربوں روپیہ کر کے اپنا بلاول جو ہے لگا آ رہا ہے، آنے دیں، اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا۔ اور 24 سال بعد پاکستان میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم آئی ہے، اور یہ اس گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ بلاول بھٹو 3.5 سال کا حساب مانگ رہے ہیں، لے لیں۔ اس کے بعد عمران خان کو سندھ میں 15 سال کی داستان بھی سنا دیں، پردہ اٹھے گا تو بھید کھل جائے گا۔ وہ میر پور خاص میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ میں آج میر پور خاص سے بلاول زرداری صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کل انہوں نے خیر پور میں کہا کہ میں روانہ ہوں اسلام آباد کی طرف، اور اسلام آباد جا رہا ہوں عدم اعتماد کی تحریک جیب میں لیے۔ اور ٹیلی ویژن خبر نشر کرتا ہے کہ عمران خان لاہور میں کاف لیگ کی قیادت سے مل رہے ہیں، اور کاف لیگ کی قیادت ان کی شخصیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک کی ہوا کل نکل گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کاف لیگ چلی بھی گئی تو بہادر آباد والے آج سٹیج پہ ہیں، تو مکمل ہوا آج نکل گئی۔ وہ فرماتے ہیں
کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے 3.5 سال کا حساب لینے. بلاول سے کہہ رہا ہوں تم آ جاؤ یا بابا کو بلا لو. ایک طرف عمران خان بیٹھ جاتے ہیں اور تم ان سے 3 سال کا حساب مانگ لینا اور وہ چکا دیں گے, اور پھر عمران خان کچھ تم سے بھی حساب مانگے گا, دے دو گے. اگر پردہ اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا. سانگڑ کے علاقے کنڈیاری میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے. پی پی کارکنوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا. سندھ حقوق مارچ کے قافلے کو 25 منٹ رکنا پڑا. پی ٹی آئی کا مارچ کنڈیاری پہنچا تو بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے سڑک کے دونوں اعتراف ٹریک بند کر دیے. پولیس کی جانب سے مذاکرات کی کوشش کی گئی, تاہم 25 منٹ تک قافلے کو رکنا پڑا. شاہ محمود قریشی, علی زیدی سمیت پی ٹی آئی کے دیگر قائدین نے صورتحال سے نمٹنے تک انتظار کیا. پی ٹی آئی ایم پی اے راجہ اظہر اور پولیس کی کوششوں کے بعد جیالوں کو پیچھے کر کے راستہ بنایا گیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف اور عوام دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو مہنگائی میں کمی کیوں نہیں ہوئی. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے عوام اور عوام کو خوش کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو چکر دیا جا رہا ہے. عمران نیازی پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اپنے پیکج پر آنے والے دنوں میں یو ٹرن نہ لیں. غیر ملکی قرض میں 47 ارب ڈالر سے تجاوز نے معیشت اور معاشی ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا. ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے قومی مفادات کو قربان کر دیا گیا. وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ دنیا کی واحد اپوزیشن ہے جو قیمتیں کم کرنے پر سوال اٹھا رہی ہے. جب حکومت کہتی تھی عالمی مہنگائی کے اثرات ہیں, کوئی مانتا نہیں تھا. اب کمی ہونے پر کہا جا رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. مراد سعید کا کہنا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی کرپشن کے پکڑے جانے پر خوفزدہ ہیں. سمجھا کے تک گئے اپوزیشن کو پیٹرول کی, انرجی کی, یہ تمام قیمت ہے کیونکہ دنیا میں سپلائی چین متاثر ہوا ہے اور عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہے. لہٰذا پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے. نون لیگ کا جو سابق وزیر اعظم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت نے پتہ نہیں کہ دنیا میں تو مہنگائی کی لہر ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہے, انہوں نے یہ کیسے کم کر دی, کیسے کریں گے. ہم نے قیمتیں اس لیے کم کی ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی جتنی بھی اس وقت کاوشیں ہیں, جو بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ عام طبقے کے لیے ہوتے ہیں. یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہو 2 دن سے جو کہ حکومت وقت کو کہہ رہی ہے کہ قیمتیں کیوں کم کر دی ہے. کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو قوم کا دکھ ہے؟ اگر دکھ ہوتا تو پاکستانی قوم کو, اگر آپ کو 3 4 باریاں ملی, پاکستانی قوم کے لیے کچھ کر لیتے. نواز شریف جو اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا وہ سرٹیفائیڈ نااہل, چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہوا, لندن میں بیٹھا ہوا ہے بیماری کا بہانہ کر کے. ابھی تک کیوں پاکستان واپس نہیں آیا؟ ملک کا اپوزیشن لیڈر اس کا گارنٹر بنا تھا, اس سے اس کی گارنٹی کا سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ شہباز شریف ملک کی اپوزیشن کی بات کرتا ہے, اس کا داماد علی عمران باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ سندھ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ زرداری کے بہادر بچے وردی میں موت بانٹ رہے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے, پتہ نہیں یہ ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ اپنی کرپشن اور اپنی نااہلوں سے توجہ ہٹانی ہے اور روزانہ بیٹھ کے سرکس لگانا ہے. میں یہ پرچی چیئرمین کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا چیخ کے بڑا بولتے ہیں آج کل. سیدھا سادہ مشورہ ہے کہ ابھی سیکھنے کی دن ہے. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ قیمتیں بڑھانے پر بھی اور کم ہونے پر بھی رونا دھونا کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان ہی حکومت کریں گے. وفاقی وزیر خسرو بختیار کہتے ہیں مضبوط معیشت کی بنیاد رکھتی آئندہ سال شرح نمو کا ہدف 5.37 سے بھی زیادہ ہوگا. وہ اپوزیشن جو ہمیں یہ کہتی تھی حکومت نے آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے اوپر مہنگائی کر دی, اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی, ڈیزل کی, خوردنی تیل کی, کوئلے کی, بجلی کی. لیکن اب جب وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دیا تو ساتھ ہی آ کے جو ہے انہوں نے منافقت شروع کر دی, پلٹا کھا لیا اور کہنا شروع کر دیا یہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل جائیں گے. پہلی بار ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, قیمتیں کم ہو جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جانے والی. جو یہ حکومت بھی 5 سال پوری کرے گی اور آئندہ آنے والی بھی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت. پاکستان کی
معاشی بنیادیں بڑے مستحکم انداز سے رکھ دی گئی ہیں. پچھلے سال 5.37 پہ گرو کیا اور انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا گروتھ کا ٹارگٹ ہے. اگلے سال کا ہمارا ہدف ایکسپورٹس کا 36 ارب ڈالر ہے. انشاءاللہ اس کو بھی سرپاس کریں گے. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت یا اپوزیشن کا نہیں پاکستان کا ساتھ دیں گے. عمران خان کا اقتدار نہیں عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے. وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، پاکستان میں آنے والے ہر نظام کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے. موجودہ جو سیاست جس کے بارے میں لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان کے ہر سال کا ہر دور کا ہی کھیل ہے. چہرے جائیں گے، دوسرے چہرے آئیں گے، ایک خاندان جائے گا، دوسرا خاندان جائے گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ انہی کے ساتھ بار بار حکومتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بھائی یہاں پہ تو ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی یا لیبر پارٹی تو نہیں ہے نا. اور ہم سب مل کر حکومتیں بنائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. ورنہ اس فارمولے کے ساتھ، اس مسالے کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلنے والا. تبدیلی ذہن کی تبدیلی کے ساتھ آتی ہے. کوئی بھی ہم اور آپ سوچیں کہ اس تبدیلی کے بعد کیا چیز تبدیل ہونی ہے پاکستان میں. ہم ملے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملے ہیں اور ان سے پوچھا کریں گے کیا آپ آنے کے بعد، حکومت تبدیل کرنے کے علاوہ کیا کریں گے. اور خان صاحب سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آنے کے بعد کیا کیا ہے، تبدیلی کون سی آ چکی ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور ان کو ہمت کرنی چاہیے تھی. ان کو بھی ایک طے کر لینا چاہیے ایم کیو ایم کی طرح کہ ان کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پاکستان کی عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نظریہ پاکستان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے. طاقتور کو معافی اور کمزور کو سزا دینے والا معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. قوم ٹیکس دے، پیسہ نچلے طبقے پر لگائیں گے. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے. جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ دو سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست. تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے. یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے. وہ کہیں اور پیسہ نہیں جائے گا، وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ چودھری برادران سے ملاقات بہت زبردست رہی. اب اپوزیشن کو گھبرانا ہے. کھل کر کھیلیں گے، ڈرنے والے نہیں. کوئی لانگ مارچ کرے یا شارٹ مارچ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں نرسز کے اعزاز میں تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی پنجاب نرسنگ کنونشن میں شرکت. نرسز کو ان کی خدمات کے اعتراف میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چودھری برادران سے ملاقات انتہائی زبردست رہی. اب اپوزیشن کو گھبرانا ہے. کھل کر کھیلیں گے، ڈرنے والے نہیں. کسی کو نہیں روکا. جو بھی مارچ کرنا چاہتا ہے ویلکم کریں. ہم نے کسی کو نہیں روکا. وہ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ضرور آئیں. کوئی لانگ مارچ کرے، کوئی شارٹ مارچ کرے، جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی کسی سے فرق نہیں پڑتا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آئندہ ہر سال 2 مارچ کو نرسنگ ڈے پنجاب بھر میں منایا جائے گا. نرسز کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. 28 نرسنگ کالجز کو بنیادی سہولیات کے لیے 2.5 ارب روپے کا اعلان کرتا ہوں. 48,000 ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کی بھرتی اس وقت تک مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ 1,30,000 بھرتیوں کا عمل دوسرے محکموں کے اندر بھی جاری ہے. اور 8 اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال صوبہ پنجاب کے اندر بن رہے ہیں اور 23 بڑے ہسپتال جو اس صوبہ کے اندر بن رہے ہیں. ہر ضلع کے اندر، ہر ریجن کے اندر صحت کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس صوبہ کو ایک مثالی صوبہ
बनाएंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सेज को मसीहा कहा जाता है, इस स्टेटस को बरकरार रखना पड़ता है। 10 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बना रहे हैं। हम 10 नए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। बेसिकली हमें एक बहुत बड़ी मिडवाइफ्स की फोर्स चाहिए होगी जो प्रॉपरली ट्रेंड हो, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2 नए मिडवाइफरी के स्कूल्स कॉलेज में कन्वर्ट हो गए हैं, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकी मिडवाइफरी स्कूल्स को भी हम अपग्रेड करेंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना वबा के दौरान नर्सेज की खिदमत को सराहा। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने दूसरे वार्म अप मैच में बांग्लादेश को 7 रन से हरा दिया। मुकाबले का फैसला डकवर्थ लुइस कानून के तहत हुआ। न्यूजीलैंड में शेड्यूल आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने कीवीज़ के बाद बांग्लादेश को भी दूसरा वार्म अप मैच हरा दिया। 200 रन के पाकिस्तानी हदफ को बारिश के बायस 42 ओवर में 202 रन कर दिया गया। बांग्लादेशी विमेन टीम 42वें ओवर में 194 रन पर ढेर हो गई। फातिमा सना ने 4 विकेटें हासिल की। खातीन का वर्ल्ड कप 4 मार्च से शुरू होगा, जबकि रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 6 मार्च को शेड्यूल है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को तिब्बी मुफ्त सहूलत देने वाला सेहत कार्ड प्लस का 1 साल हो गया। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि अब अपोजिशन के मौलाना फजलुर रहमान अमीर मकाम और अमीर हैदर होती भी इससे इलाज कर सकते हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेगा मंसूबा सेहत इंसाफ कार्ड प्लस का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला महमूद खान ने मुफ्त तिबी सहूलत के कामयाब प्रोग्राम का केक काटा। वज़ीर आला महमूद खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिस प्रोजेक्ट पर अपोजिशन तनकीद करे वो कामयाब मंसूबा होता है। वज़ीर आला ने अपोजिशन को भी सेहत कार्ड पर इलाज कराने का मशवरा दिया। कहते हैं कि अपोजिशन अपनी जायदादों के टैक्स अदा नहीं कर सकते तो उनको भी इलाज के लिए मुफ्त कार्ड देंगे। ये उन लोगों के लिए भी तोहफा होगा कि वो बड़े गरीब है, टैक्स वो पेड नहीं कर सकते, तो ये मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग और ये नवाज शरीफ जैसे लोग, ये बड़ी गरीब है। और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में हूती साहब बड़ी गरीब है, तो मीर मकाम साहब है, इस तरह के बड़े गरीब लोग हैं, तो ये हम उनको भी ऑफर कर रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड प्लस प्रोग्राम से अब तक 62% मरीजों का इलाज कराया गया है। अब तक 7 लाख अफराद के इलाज मुआलजे के लिए 14.5 अरब रुपए खर्च हुए हैं। मरीजों ने सेहत कार्ड प्रोग्राम को बेहतर सहूलत करार दिया है। अभी सेहत कार्ड ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हमें ये टेंशन नहीं कि हमारी सैलरी तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो हमें इस झंझट से जो है हमें फ्री कर दिया है। वजीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा का कहना था कि सेहत कार्ड प्लस के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर आला महमूद खान ने गरीब लोगों में सेहत कार्ड भी तकसीम किए।